ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ الروم کی آیت نمبر 23 سے ہو رہا ہے، اور گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی آیات اور نشانیوں کا ذکر ہے. اوپر کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بنایا اور پیدا کیا، جوڑا بنایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسانوں کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں. تو اس آیت میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، تمہارا سونا رات میں، وَالنَّهَارِ، اور دن میں، کہ تم رات کو بھی آرام کرتے ہو اور دن کو بھی. رات کو آدمی زیادہ آرام کرتا ہے، دن کو کم آرام کرتا ہے. اور فرمایا وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم تلاش کرتے ہو، تمہارا تلاش کرنا معاش اور روزی کو، من فضلہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور معاش کو تم تلاش کرتے ہو. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان رات اور دن میں جیسے آرام کرتا ہے تو رات اور دن میں معاش اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور روزی بھی تلاش کرتا ہے. اگرچہ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن بنایا ہے تو یہ معاش کے لیے بنایا ہے کہ دن میں آدمی کام کاج کرے، روزی کمائے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی معاش اور روزی کا سلسلہ رات میں ہوتا ہے لیکن کم، تو رات کے ساتھ اس کا سلسلہ کم رکھنا چاہیے. اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے، سکون کے لیے بنایا ہے. اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن رات میں تم، یعنی رات کو بھی سوتے ہو، دن کو بھی آرام کرتے ہو، رات کو بھی روزی تلاش کرتے ہو، دن کو بھی روزی تلاش کرتے ہو. لیکن دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات انسان کے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن معاش اور روزی کے لیے بنایا ہے. اس لیے میرے دوستو، جو رات کی نیند ہے تو یہ انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو نوجوان آدمی ہو اس کے لیے 24 گھنٹوں میں 7 گھنٹے آرام کرنا کافی ہے. 7 گھنٹے سے اگر زیادہ نیند وہ کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ بدن کو نہیں ہوتا. اور جو بوڑھے لوگ ہیں تو ان کے لیے اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 4 سے 5 گھنٹے آرام کرنے کے لیے کافی ہے. اب ہمارا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہم جب سو کر جب نیند پوری ہو جائے اس وقت بستر سے نہیں اٹھتے. سو کر جب تھک جاتے ہیں نا، سو کر تھک جاتے ہیں، اب تنگ آ جاتے ہیں بستر سے، پھر بستر کو چھوڑ کر باہر گلی میں آ جاتے ہیں. یہ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو طالب علم ہے یہ ایسی قوم ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو کھا کر جب پیٹ ان کا بھر جاتا ہے اس وقت نہیں کھانا چھوڑتے. اور کہتے تھے کہ جب یہ کھا کر تھک جاتے ہیں نا اس وقت یہ کھانا چھوڑ دیتے. پیٹ بھر گیا لیکن ہاتھوں کے ساتھ لگے ہیں، جب ہاتھ تھک جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو ہماری حالت بھی یہ ہے کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 12 گھنٹے سو رہے ہیں، 10 گھنٹے سو رہے ہیں. تو زیادہ سونا یہ بھی اطباء اور ڈاکٹروں کے نزدیک کوئی صحت کے لیے مفید نہیں ہے. تو 7 گھنٹے 24 گھنٹوں میں یہ آرام کافی ہے. 6 گھنٹے رات کو آرام کر لیں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ دن کو کیلکولا کر لیں. تو فرمایا ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنیں. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارا سونا ہے اور جو تمہارا روزی تلاش کرنا ہے اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں.
اللہ تعالیٰ نے سونے کو اور معاش کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بہترین سامان موجود ہے راحت کا، لیکن اس کے باوجود ان کو نیند نہیں آتی، حتیٰ کہ بعض اوقات ڈاکٹر کی گولیاں بھی فیل ہو جاتی ہیں اور وہ پاگل ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، شکایت ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سخت گرمی میں اور سورج کے نیچے دھوپ پر لیٹے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، گلی میں ان کو نیند آ رہی ہے۔ تو سونا، یہ نیند، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، اللہ نے اس کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اسی طرح روزی ہے، اور روزی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ دو آدمی ہیں، دونوں مل کر کوئی کاروبار اور تجارت کریں، دونوں عقل میں برابر ہیں، علم میں برابر ہیں، سمجھ بوجھ میں برابر ہیں، مال و دولت دونوں کے پاس ایک جیسی ہے، دونوں نے بزنس شروع کیا، لیکن ایک کامیاب ہو جاتا ہے، ایک آگے بڑھ جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ رہ جاتا ہے، ایک بہت ترقی کرتا ہے، دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ سونا اور یہ جو روزی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محض عطا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطیہ عطا کر دے۔ تو فرمایا اگلی آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، بجلی کی چمک۔ جب بادل چمکتے ہیں اور گرجتے ہیں تو بجلی کی چمک تم دیکھتے ہو۔ خوفاً، کیوں؟ ڈر کی وجہ سے، وطمعاً، اور امید کی وجہ سے، ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ جب آدمی بادلوں کی گرج چمک اور بجلی دیکھتا ہے نا تو اس سے آدمی کو خوف اور ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ بجلی کی چمک سے بڑے بڑے نقصان بھی ہوتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، انسان کیا ہے وہ مر جاتے ہیں، اور خاص کر کے اگر کوئی آدمی مسافر ہو، سفر کر رہا ہو، تو اس کو کتنا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی بادل گرج رہے ہیں، چمک رہے ہیں، دعا کرتا ہے کہ بھائی میں گھر تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ اور تمام جب یہ بادلوں کی گرج چمک ہوتی ہے تو امید بھی ہوتی ہے، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو امید ہوتی ہے، کسانوں کو امید ہوتی ہے بارش ہوگی تو فصل اچھی ہوگی، وہ اس ترتیب سے پھر اپنی زمینوں کی کاشت کو اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ بجلی کی چمک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کیسے نشانی ہے؟ دیکھیں نا، یہ جو بادل ہیں تو بادلوں میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، بادلوں میں پانی ہوتا ہے، اور جب وہ بادل گرجتے ہیں تو ان سے بجلی جو ہے نا وہ بجلی کی چمک اور بجلی پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ بجلی، آگ اور پانی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، آگ اور پانی ضد ہیں، لیکن بادلوں میں پانی ہے، اسی پانی سے اللہ آگ کو پیدا کر رہا ہے۔ تو ایک ضد سے ضد کو پیدا کرنا یہ بھی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آسمانوں سے، ماءً، پانی۔ تو بارش کا پانی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتا ہے۔ بارش کا پانی آسمانوں سے آتا ہے یا بادلوں سے آتا ہے؟ جی کس سے آتا ہے؟ بادلوں سے آتا ہے نا۔ آسمان تو بادل سے بھی کیا ہے؟ اوپر ہے۔ یہاں جو قرآن کریم میں سما کا لفظ ہے نا، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جو چیز بھی آدمی کے اوپر ہونا اس کو آسمان کہہ دیتے ہیں۔ چھت ہے تو بعض دفعہ اس کو بھی آسمان کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آسمانوں سے پانی، یعنی آسمانوں سے مراد بادل ہیں کیونکہ وہ ہمارے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ بادلوں سے بارش کا پانی نازل کرتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ بعد موتها، زمین کی موت کے بعد، زمین کے مر جانے کے بعد وہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بارش کے بعد زمین کو زندہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض، یہ کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ اللہ نے ان کو کیسا بنایا؟ آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، اللہ نے زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا پانی کی طرح کہ اس پر چلنا ہی ممکن نہ ہو، اتنا سخت بھی نہیں بنایا پہاڑوں کی طرح کہ اس میں ہل چلانا ہی ممکن نہ ہو۔ پھر آسمان کو دیکھیں کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے۔ جی کوئی آدمی چھوٹی سی چھوٹی بلڈنگ بنائے تو اس میں ستون رکھتے ہیں، اس لیے کہ انجینئر کہتے ہیں بھئی ادھر ستون رکھیں، ادھر پلر رکھیں، نہیں تو بلڈنگ کو نقصان ہوگا۔ اب آپ آسمان کو دیکھیں، ذرا غور و فکر کریں کہ اتنے بڑے بڑے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر
ستونوں کے جو ہے وہ قائم کیے۔ فرمایا ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا بلانا، من الارض، زمین سے یعنی قبروں سے جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم سب کے سب اچانک نکل کھڑے ہوگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کی طرف سب کو بلائے گا تو پھر کل قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے زندہ کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تو سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، سب اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، چاہے وہ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے کریں۔ تو اس کائنات میں ذرہ ذرہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ذات ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ لوٹانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ دوبارہ لوٹانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ کسی بھی چیز کا پیدا کرنا نا پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، پہلی دفعہ اس کو سانچے میں ترتیب دینا، اس کو بنانا، اس کی شیپ اور شکل ترتیب دینا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جب ایک چیز بن جائے تو دوبارہ اس کا نمونہ بنانا کوئی مشکل تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اب دوبارہ بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ بنانا اور پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بلند شان آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ تو یہ پورا رکوع جو آیت نمبر 20 سے شروع ہوا اور یہ آیت نمبر 27 پر جا کر ختم ہوا، تو اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی آیات اور نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دعوت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں غور و فکر کریں اور ان آیات کے ذریعے ہم خالق کائنات تک پہنچیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے، اور یہی اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، تو صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی آدمی اس مقصد کو سمجھ جائے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر کوئی آدمی اس مقصد کو نہ سمجھے تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔